أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا سبق جاری ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 تک، آیت نمبر 96 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 97 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 97 سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل میں اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت دونوں کے معنی اور مفہوم اکٹھے بیان کروں گی میں۔ آیت نمبر 98 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس آیت میں اور جو گزشتہ آیت گزری اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد کیا فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ جبرائیل امین کو اپنا دشمن رکھتے ہیں تو پھر آپ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ اگر کسی ایک فرشتے کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، اپنا دشمن مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تمام کے تمام ملائکہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک نبی کی تکذیب کریں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے تمام انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر دشمنی اور عناد اور نفرت کیوں کرتے تھے؟ تو دیکھیں جی، اس کا شان نزول ہے کہ ایک دفعہ ایک وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد جو تھا وہ یہودیوں کا تھا اور اس وفد کا یعنی اس گروہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ اب وہ شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے کچھ نشانیاں طلب کروں گا اور وہ ایسی نشانیاں ہوں گی جو تمہاری قدرت، تمہاری نبوت پر دلالت کرنے والی ہوں گی، اور تمہاری بات کو ہم حق تب سمجھیں گے جب تم نے ان تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اب بہرحال ایمان لے کر آنا ہوتا تو وہ ایمان لے آتے، لیکن جان بوجھ کر نئے نئے سوالات نکال کے لاتے کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا سکیں گے، وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے جتنے بھی سوال کیے، پہ در پہ سوال پوچھتا گیا وہ منافق شخص، وہ یہودی شخص، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعطائے الہی اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے اس کو جواب پہ جواب دیتے گئے اور وہ شخص آپ سے بہت حد تک امپریس ہوا۔ لیکن آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا اور اس نے کہا کہ کیا آپ پر جو وحی لے کر آتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل جو ہیں وہ میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور انہی نے سارے پیغمبروں پر وحی نازل فرمائی، یعنی اللہ کے حکم سے یہ اسی کام پر مامور ہیں کہ یہ وحی سارے کے سارے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس نے اس بات کو بہانہ پکڑا، اس کے ذہن میں یہی بات آئی اور اس نے فوراً سے کہا کہ اب بس ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا گیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ جبریل جو ہے وہ یہودیوں کا پرانا دشمن ہے۔ اگر میکائیل اس کی جگہ پر ایمان لے کر قرآن لے کر نازل ہوتے اور ایمان کی دعوت دیتے تو تب ہم ایمان لے آتے، تب ہم قرآن پہ ایمان لے آتے۔ اگر میکائیل آتے تو ہم جبرائیل کی بات نہیں مانیں گے۔
تو جبرائیل سے ان کی دشمنی کاہے کی تھی اور میکائیل سے کیوں انہوں نے کہا کہ وہ قرآن لائیں گے تبھی ہم مانیں گے؟ تو دیکھیں جبرائیل امین جہاں جہاں قرآن مجید نازل کرنا آپ کے ذمہ تھا، وہاں پرانی قوموں پر جب عذاب نازل ہوتا تھا تو بحکم الہی آپ زمین پر تشریف لاتے تھے اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے تھے، ان قوموں کو عذاب اللہ کے حکم سے ان پر عذاب نازل کرتے تھے۔ تو یہودیوں کو ان سے یہی دشمنی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارا پرانا دشمن ہے، یہ جو ہے اس نے ہمارے پچھلے سارے خاندانوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا، ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے عذاب لانے والا جو ہے وہ یہی ہے، اور جس طرح یہ وہی آپ پر نازل کر رہا ہے، بنی اسرائیل میں سارے کے سارے نبی آئے اور اس نے سب پہ وہی نازل کی، تو ہمارا یہ تھا کہ آخری وہی آخری سلسلہ جو نبوت کا وہ بھی بنی اسرائیل میں جڑے، لیکن اس نے بنی اسماعیل میں لا کے آپ کو وہی آپ پر نازل کرنا شروع کر دی۔ تو ہاں بہرحال ہم اس کو اپنے کسی بھی صورت خیر خواہ نہیں تصور کرتے۔ تو حالانکہ جبرائیل امین خود سے تو کچھ نہیں کر رہے، اللہ نے ان کو جو جو ڈیوٹی دی ہے، جو جو کام دیے ہیں، حضرت جبرائیل امین صرف اس پر ہی عمل کرتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اب سوال یہ اٹھتا ہے میکائیل کا نام کیوں لیا؟ انہوں نے کہا حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی وہ یہ ہے کہ آپ حکم الہی بادل کھینچ کر لانا اور اس میں سے جو بارش نکلتی ہے روزی زمین پہ اگانا، یہ ساری ڈیوٹیز حضرت میکائیل کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ میکائیل جو ہیں وہ بارش برساتے ہیں اور بارش رحمت ہے، تو ہم اگر قرآن ان کی صورت میں ہمیں ان کے ذریعے ملتا ہے تو ہم تب مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تم لوگوں پر تمہارے نبی پر نازل کی گئی، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، اور اس سے پہلے موجود تمام کی تمام کتابیں اس چیز کی جو گواہ ہیں کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن برحق کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ پچھلی ساری آسمانی کتابیں برحق ہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے جنت کی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اور آیت نمبر 98 میں پھر اللہ نے جواب بھی دیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کو، خواہ وہ جبرائیل ہیں اور فرشتوں میں سے یا وہ میکائیل ہیں، کسی کا بھی دشمن ہوتا ہے، کسی سے بھی دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر میرے نبی کو، اگر میرے انبیاء میں سے کسی کو، اگر میرے فرشتوں میں سے کسی کو برا کہا تو اس چیز کا جواب اللہ قرآن میں خود دے رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک نبی، جو کوئی ایک نبی ہے، اس کی شان میں کچھ کوئی برے الفاظ بول دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کی شان میں خدا نخواستہ گستاخی کی ہے۔ اور اگر ہم کسی ایک فرشتے کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے ہم نے تمام کا ریجیکٹ کیا، کیونکہ تمام کی تمام مخلوقات ایک ساری کی ساری آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب ہم ان میں سے کسی پر ایمان لائیں، کسی پر نہ لائیں، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہودیوں کو بھی کہا گیا کہ تم لوگ اپنی اس من گھڑت بات سے کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، قرآن کوئی اور ہی لے کے آئے گا تو ہی مانیں گے، تو یہ بالکل من گھڑت ہے، اور ہم ایسی باتوں پہ تم لوگوں سے بالکل بیزار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس قسم کی باتیں چھوڑ دے کہ ہم اس کے کہنے پہ ایمان لائیں گے، یہ کہے گا، یہ لے کر آئے گا وہی تو ایمان لائیں گے۔ حقیقت حال اس سے بالکل مختلف ہے، تم لوگ حقیقتاً ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 99، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد اگر یہودی ہیں، شان نزول دیکھا جائے، پرانا وقت دیکھا جائے تو اس میں تورات بھی اس میں شامل ہے اس آیت میں، اور اگر اس آیت کی طرف ہی دیکھا جائے تو قرآن مجید بھی مراد ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں اس میں جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام برحق ہیں، روشن ہیں، اور ہر کوئی آیت اپنی شان خود بیان کرتی ہے، اور کسی میں بھی کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہیں۔ ہاں اس کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہاں نافرمانوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، کافر، فاسق، بدکار، تمام کے تمام اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا گیا کہ جن کے دل میں نفاق ہے وہی قرآن کی ہدایت کو نہیں مانتے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 100 ہے، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔
یہ بارہا قرآن مجید میں ذکر یہاں تک جتنی بھی سورۃ البقرہ الحمدللہ ہم نے آج 100 آیات جو ہیں وہ مکمل پڑھ لیں، بلکہ آج کے سبق میں اس سے اوپر پڑھیں گے۔ بہرحال 100 آیت، یہ 100ویں آیت کا نمبر ہے، تو اس میں بھی اللہ وہی بات ارشاد فرما رہا ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور وہ کیا کہ جو تورات میں ان سے عہد لیا گیا کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم نے عہد کیا تھا کہ ہم مشرکین مکہ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، ہم قرآن پر ایمان لائیں گے، لیکن حقیقت حال اس سے بالکل مختلف ہوئی۔ تم نے اپنے حسد، اپنے اناد، اپنی سرکشی، اپنی نفرت کی وجہ سے قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہاں بہت سارے علماء کرام جو نیک تھے یہودی، انہوں نے ایمان لے آئے تھے وہ تمام کے تمام، اور کتاب کو قرآن مجید کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ بہرحال ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو کہ نافرمان تھے، اور انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 101، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ اس آیت میں جو ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو بات غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا، اس سے مراد کتاب کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چند احکامات کو ماننا، چند کو نہ ماننا، تمام کو نہ ماننا، کسی پہ آرگیو کرنا، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، ہم اگر اس کی جگہ یہ ہوتا تو ہی ایمان لے کر آتے، یہ حکم مشکل ہے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے، یہ سارے کے سارے طریقے یہودیوں کے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے کے جو طریقے ہیں، ایسے کے عادات ہیں، یہ مسلمانوں میں بھی پائے جانے لگے ہیں۔ ہم وہ کتاب کا حصہ جو فائدے میں ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ہمارا اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اس قرآن کی آیتوں کو بڑے غور سے دل سے لگاتے ہیں، بڑے شوق سے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں مشکل نظر آئے اس آیت کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بیان ہی نہ کرے، ہم اس محفل میں جانا پسند نہیں کرتے جہاں پر ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہو کہ ہمیں دین کے بارے میں سمجھایا جائے گا، انسٹرکشنز دی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ اگر بنت حوا ہے تو اس کی مسلمان ہونے کے ناطے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ابن آدم ہے تو اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو خدا را اپنی یہ عادت درست کریں۔ اگر قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا فرض بھی ہے تو تمام کی تمام کتاب پر ایمان لے کر آنا ہے، کسی بھی حکم کو پس پشت نہیں ڈالنا، تمام احکامات ہماری سر آنکھوں پر، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے۔ آیت نمبر 102 سے باقاعدہ ایک واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، اور آیت کا میں پہلے ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں ان جادو کے پیچھے پڑ گئے، اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو، وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کر لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ اس واقعے کو، اس آیت کی تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا مختصراً عرض کروں گی، اور تاکہ آپ کو مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تمام شیاطین جو ہیں وہ آسمان پر جا سکتے تھے۔ ہم نے تسمیہ والے چیپٹر میں پڑھا، جس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس میں تعوذ میں ہم کہتے ہیں نا من الشیطان الرجیم، اس کو مردود کیوں کہا گیا ہے؟
مردود اس وجہ سے کیونکہ یہ دھتکارا ہوا ہے. کہاں سے؟ ایک ہم نے یہ اس چیپٹر میں یہ بھی پڑھا کہ آسمان سے نکالا گیا ہے. پہلے یہ جا سکتا تھا آسمان تک، اب نہیں جا سکتا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تمام شیاطین جو ہیں وہ آسمان پہ جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ تمام جو جنات وغیرہ ہیں وہ آسمان پہ جاتے اور فرشتوں کا کلام سنتے، جو آئندہ واقعات کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے فرشتے. تو وہ اوپر سے وہ گفتگو سن کے آتے اور نیچے آ کے کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ کو سناتے، اور ساری ایز اٹ از نہیں سناتے تھے، اس میں کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے تھے. اور وہ جو پنڈت وغیرہ اور نجومی وغیرہ تھے وہ لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے. جب لوگوں کو یہ خبریں ملتی اور ویسا ہی کچھ ہو جاتا تو وہ بہت امپریس ہوتے. اس طرح کاہنوں کا بھی ایک سرکل چلا ہوا تھا، وہ بھی لوگوں کو لوٹ رہے تھے ایک طرح سے، اور لوگ بھی ان کے ہاتھوں بے وقوف بنے ہوئے تھے. تو حضرت سلیمان کے زمانہ میں جو ہم نے دیکھا کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہم نے گزشتہ کچھ کتابوں میں بھی پڑھ رکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتوں سے نوازا تھا. ایون ساری کی ساری مخلوقات بحکم خدا آپ کی غلام تھیں. فرشتے جو تھے وہ تو آتے ہی تھے آپ کے پاس، لیکن جو جنات ہیں وہ آپ کے غلام تھے، جو پرندے ہیں وہ آپ کے غلام تھے. آپ کو تمام بولیاں آتی تھی، آپ پرندوں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے، آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے، اور جو جنات ہیں وہ آپ کی غلامی میں تھے، آپ سے ڈرتے تھے. تو آپ جو ہیں عمارات بڑی بڑی بنوانی، کنویں کھدوانے، نہریں کھدوانی، اور بڑے بڑے حوض بنوانے، قلعے بنوانے بڑے بڑے. تو اس کا کام جو ہے ظاہر سی بات ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی. تو جو شیاطین جو ہیں وہ مل کے انسانوں کے ساتھ اس سلسلے میں رہتے اور کام اکٹھے کرتے ہوتے تھے. تو چونکہ جنات جو ہے اس کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، ان کو اللہ نے طاقت زیادہ دی ہے، تو وہ انسانوں کو عجیب عجیب کرتب کر کے دکھاتے رہتے وہاں پر اور ان کو حیران کرتے. تو جو انسان ہیں وہ پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے کہ فلاں منتر ہمیں آتا ہے، فلاں ٹوٹکا ہمیں آتا ہے، ہمیں معلوم ہے. تو ہم ان کو منتروں کو، ٹوٹکوں کو پڑھتے ہیں. اور وہ اس طرح کے تھے کہ اس میں استغفر اللہ کفریہ باتیں بھی تھیں، شرکیہ باتیں بھی ہوتی تھی. تو وہ انہیں سیکھ لیتے. ٹھیک ہے. وہ انسان جو ہیں وہ ان جنات سے، ان شیاطین سے وہ باتیں سیکھ لیتے اور ان کو سیکھ کے لکھ بھی لیتے تھے. اور پھر جب انسان یہ منتر پڑھتے ہیں نا تو شیاطین ان کے پیچھے یعنی بیک گراؤنڈ میں وہ کام کر دیتے. انسان کو لگتا ہے کہ وہ منتر پڑھ کے میں نے کام کیا ہے، حقیقت میں وہ جو جنوں کو طاقت دی گئی ہے وہ جن کرتے تھے اس طاقت کی بنیاد پہ. لیکن انسانوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ منتر جو ہے وہ بہت ہی پہنچا ہوا ہے، اس کو پڑھنے سے میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ کام چھوڑ سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تک کہ ان منتروں کی انہوں نے لکھ کے کتابیں بھی بنوا لیں، اور کتابیں مشہور بھی ہوتی گئیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے. تو ہوتے ہوتے جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ تمام کے تمام شیطانوں کو جمع کر کے انہیں یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد آپ کی انسانوں سے ملاقات کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. اور ساری کی ساری کتابیں جمع فرما کر ایک صندوق میں آپ نے بند کی اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی، اور حکم یہ دے دیا کہ اب کے بعد جو کوئی منتر یا جادو کرے گا تو وہ سخت سزا بھی پائے گا. چنانچہ وہ ادھر ہی ختم ہو گیا. لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ بات ختم ہو گئی ہے. دن گزرتے گئے. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری اس دنیا سے وفات پا گئے تو یہی شیطان جو ہے وہ یہودیوں کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان اتنی بڑی بادشاہت کے مالک کیسے تھے؟ ان کے پاس کیسے ساری بولیاں تھی، جنات ان کے غلام تھے، پرندے ان کے غلام تھے، یہ بادشاہت انہیں کیوں ملی ہے؟ تو یہودیوں نے بڑا جو ہے وہ اس چیز کو سوچا اور کہا کہ کیوں اس طرح کیوں ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو شیطان نے ان کو رپلائی کیا کہ وہ اس جادو کی وجہ سے ملی ہے. انہوں نے کہا کون سا جادو؟ کہا اس کی کتابیں جو ہے آپ کے تخت کے نیچے جمع ہیں، تو اگر تم بھی ان کتابوں کو نکال لیتے ہو تو تم بھی ان کی طرح بادشاہ بن جاؤ گے. تو یہودیوں نے تو بس آوے کا تاوا سارے کے سارے وہاں پہنچے اور زمین کھود کر وہ صندوق نکالا، کتابیں نکالی اور ان پہ لکھے ہوئے جو منتر ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیا.
شیطان یہی چاہتے تھے کہ انسان جو ہیں وہ ہمارے محکم ہو جائیں، ہماری پوجا کریں، تو ان منتروں میں جو ہے وہ بت پرستی کی شرائط بھی تھی، شیاطین سے مانگنے کے الفاظ بھی تھے۔ تو جب یہودی یہ پڑھتے تو کچھ الفاظ ایسے ادا کرتے تو شیطان چپکے سے ان کے کام کر دیتے، تو رفتہ رفتہ ساری جو یہودی قوم ہے اس نے تورات اور اس کے احکامات کو چھوڑ دیا اور ان برے کاموں میں پھنس گئے اور اس جادو ٹونے میں جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو انہیں ان میں سب میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے، استغفر اللہ، اور انہوں نے اپنے اس سارے اپنے زمانے میں جو حکومت کی ہے وہ اسی جادو کی وجہ سے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تک یہی واقعہ مشہور رہا اور سب یہی سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ بادشاہ حقیقی نبی نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن مجید میں جب یہ آیات ارشاد ہوئیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان جو ہیں یہ تمام کے الزام جو تم لوگوں نے لگائے ہیں میرے نبی حضرت سلیمان سے دور کر دو، ٹھیک ہے؟ اے بے دین یہودیو، تم لوگوں کا اپنا تو کوئی خاص دین ہے نہیں، جس دین کے پیروکار اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہو۔ حضرت سلیمان پیغمبر ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہیں اور وہ کفر بھی نہیں کرتے، اور یہ جو بت پرستی اور وغیرہ اس طرح کے الزام تم لگا رہے ہو اور یہ جادو وغیرہ کے الزام لگا رہے ہو، اس طرح کے کلمات نہ تو آپ نے کبھی ادا کیے اور نہ کبھی اس قسم کا جادو کیا ہے، تو تم حضرت سلیمان کو کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو تمہیں سزا کے طور پر تم سے وہ کتابیں لی تھی اور ان کو دفن کیا تھا، اور پھر تم نے وہی کتابیں اٹھا لی اور ان سے دوبارہ جادو کرنا شروع کر دیا۔ تو حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ تو دیکھیں اللہ اپنے نبی کے بارے میں کس طرح قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی طرف سے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا تھا، تم لوگ جو ہو وہ برے ہو، تم لوگ جادوگر ہو، تم لوگ ہی غلطی پر تھے اور غلطی پر ہو۔ سلیمان اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر ہیں اور بے شک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام برحق نبی ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا واقعہ۔ تو آیت کے ابتدائی حصے کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے جو یہاں پر لائن نمبر 3 ہے، میں وہاں سے پڑھنے لگی ہوں، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں تو کسی کو کچھ سکھاتے بھی نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ اب یہ بابل شہر جو ہے وہ عراق کا ایک بڑا شہر ہے، اور اب یہاں پر جو ہے وہ کوفہ کہا جاتا ہے اس مقام کو، ٹھیک ہے، جہاں پہلے بابل کہا جاتا تھا۔ تو اس کو بابل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی سے اترے تھے تو پہلے اسی جگہ پہنچے تھے اور یہی شہر بنا تھا، اور یہاں پر سب سے پہلے بہت سی زبانیں جو ہیں وہ جاری ہو گئی تھیں، لوگ بہت سی زبانیں یعنی بہت سی زبانیں بولنے کی ابتدا اس شہر سے ہوئی تھی۔ بلبلہ کے معنی ہوتے ہیں مختلف ہونا، ٹھیک ہے، تو تب سے اس شہر کا نام بابل پڑ گیا، یعنی اس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو اس شہر میں 2 فرشتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے بھیجا، اور امتحان کیا تھا کہ دیکھیں کہ تو صحیح کہ اے فرشتوں اگر آپ ان کو یہ جادو سکھاتے ہو تو کیا یہ سیکھتے ہیں کہ یہ نہیں سیکھتے، اور اگر یہ سیکھتے ہیں تو اچھے اعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ان یہودیوں نے جو اللہ کی کتابیں چھوڑ ہی دی تھی، تورات پر عمل کرنا چھوڑ ہی دیا تھا اور شیطان کے سکھائے ہوئے جادو پر تو عمل کیا، لیکن جو ہاروت ماروت فرشتوں سے سیکھا اس کے پیچھے بھی لگ گئے۔ حالانکہ یہ فرشتے جادو سکھانے میں اتنے احتیاط کرتے تھے کہ فوراً نہیں بتا دیتے تھے، اولاً تو پہلے ان کو منع کرتے کہ یہ ہم جو ہے رب کی طرف سے ہم آزمائش کے طور پہ تم لوگوں کی طرف نازل کیے گئے ہیں، تو جو جادو سیکھے وہ کفر نہ کرے، لیکن جب تک وہ باز نہیں آتا تب تک جو ہے آپ ان کو تعلیم دیتے، اور پھر ان کو تعلیم دیتے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہودی نصیحت سے سبق لیتے کہ وہ فرشتے خود کہہ رہے کہ ہم آزمائش کے طور پہ اتریں، لیکن جو ہے وہ جادو سیکھنے پر ہی بزید تھے کہ ہم نے جادو سیکھنا ہے، تو پھر ان کو سکھا دیا جاتا کہ دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں اور یہ جادو کیوں سیکھتے تھے۔ دیکھیں جادو اس لیے سیکھتے تھے کہ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شادی شدہ جوڑوں کو الگ کر دینا، ٹھیک ہے، اور مرد کو عورت کے قابل نہ رکھنا، آپس میں ان کو جدا کر دینا، ایذا رسائی،
تکلیف پہنچانا وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس جادو میں مختص ہوتی تھی، اور یہ جادو جب ان سے سیکھ لیتے تو اس کو غلط کاموں میں ہی استعمال کرتے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس کو اس پر سر تسلیم خم کر دیتے اور کہتے کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نہیں سیکھیں گے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں بودر کرتے تھے اور وہ جان بوجھ کے کہتے تھے کہ ہمیں سکھایا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، وہ نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ بے شک جادو لاکھ دفعہ کرتے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کام کو اختیار کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے وہ جادو جو انہیں نقصان ہی پہنچا سکتا تھا، نفع تو دے نہیں سکتا تھا، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کر لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر کتنا ہی برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جان لیتے۔ اب اس آیت میں آپ لوگ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں جو کہ آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ جادو کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ جادو کس کو کہتے ہیں۔ تو کسی جادو سے مراد یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا کوئی ایسا خاص عمل، کوئی مخصوص عمل کے ذریعے وہ عام عادت کے خلاف کوئی کام کرے، ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے۔ یعنی خلاف عادت کوئی کام کر دے، شریر اور بدکار شخص، برا شخص جو ہے وہ کوئی کام کرے، وہ جادو کہلاتا ہے۔ جادو جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت بھی فرما بردار اور نافرمان دونوں لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کو سیکھ کر عمل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن کافر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں۔ اگر ایمان کے خلاف کوئی کلمات نہیں ہیں اور افعال نہیں ہیں تو وہ جو ہے وہ کفریہ کلمات اس میں نہیں ہیں، تو کفر کا حکم پھر نہیں ہوگا جادو پر۔ جیسے کہ کچھ مسئلے جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جادو کفر ہے، اس کا اگر کرنے والا، اگر جو جادو کفر ہے، جو جادو کا کرنا کفر ہے، اس کا کرنے والا اگر مرد ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو جادو کرنا کفر نہیں ہے مگر اس سے جانیں ہلاک ہوتی ہیں، یعنی اس میں کفریہ کلمات تو نہیں ہوتے لیکن وہ لوگوں کی جانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس کا کرنے والا ڈاکو کے حکم میں آئے گا، اور وہ مرد ہے یا عورت، اس کی بھی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر جادوگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ مؤثر حقیقی تو اللہ ہی ہے، یعنی اثر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، اور جادو ایک برحق چیز بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، اس سے بچنے کی بھی تراغیب قرآن مجید میں بارہا دی گئی ہیں کہ سورہ فلق، سورہ ناس اتاری ہی اس لیے گئیں، آیت الکرسی اور اللہ کا کلام، کہ اس کے باہر کی جو دوسری چیزیں ہیں، ایسی مخلوقات جو آپ کے لیے مضر ثابت ہوں، ان سے اپنی حفاظت کے لیے آپ اللہ کے کلام کو ضرور پڑھا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ڈائریکٹ ڈرنا ہے وہ اللہ ہی سے ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شے اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ اگر نہ چاہے تو آگ تک نہیں جلا سکتی، پانی جو ہے وہ پیاس تک نہیں بجھا سکتا، ایک نائف، ایک چھری کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی، کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی، تو ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور دعا اللہ ہی سے کرنی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید ہر چیز کا، ہر مرض کا علاج ہے، ہر چیز کی شفا ہے، تو ہم نے قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی تلاوت جاری رکھنی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا اس آیت سے کہ جادو تو ویسے برحق ہے، ہو سکتا ہے، کسی پر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں کفریہ کلمات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ جب جادو میں نقصان کی تاثیر موجود ہے تو قرآن آیات میں ضرور شفا کی تاثیر بھی موجود ہے۔ یوں ہی جب کوئی کافر یا کوئی برا عمل کرنے والا آپ کو جادو سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اسی طرح خدا کے بندے بھی اپنی کرامات کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک مثال ابھی ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا، اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے، اور کوڑیوں کے جو برس کے مریض ہیں ان کو جو ہے وہ شفا بخشنا قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ تو جہاں پر کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے برے عملیات کر کے، وہاں فائدہ بھی دے سکتے ہیں اللہ کے ولی۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری چیزوں سے دور ہی رکھے اور ان برے لوگوں سے دور رکھے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 103، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ثواب بہت اچھا ہے،
اگر یہ جانتے، یعنی فرمایا گیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر ایمان لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ تو کائنات جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں اور دنیا کی تلخیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ سے دعا کریں۔ تو اس واقعے کو میں نے مختصراً بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے میرے کہنے بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔